کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو القدس شہر کے بارے میں بتانے والے ہیں، جس کا احترام عیسائی، مسلم اور یہود بھی کرتے ہیں۔ القدس شہر تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہود اور عیسائی اقوام کے لیے یکساں احترام رکھتا ہے۔ یہود کے احترام کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شہر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا اور یہاں اپنی مرکزی عبادت گاہ تعمیر کی، جسے یہود کے یہاں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے کو ترسیح دی تھی سلیمان علیہ السلام نے، جس کی تعمیر میں جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ عیسائیوں کی شہر سے عقیدت کی وجہ اس شہر میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا آسمانی سفر یہیں سے شروع کیا ہوا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ داؤد سلیمان کا دین الگ تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے؟ قرآن پاک میں اللہ نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی کہ آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کا مذہب اسلام تھا، مگر اللہ کی ہدایت اور کتاب کو پس پدش ڈال دینے کے باعث کوئی یہودی بن گیا اور کوئی عیسائی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے بندے اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود عیسائی مسلمانوں کو آپس میں رواداری رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہودی و نصاری کو یہ پیغام دیا کہ اختلافی باتوں کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہم ان باتوں پر جمع ہو جائیں جو ہم نے مشترک کی ہیں۔ سورہ ال عمران اور مائد کو ترجمے میں پڑھنے پر معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر یہود کی تنگ نظری اور تعصب نے مذاہب کے درمیان انتشار برپا کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی ہی قوم کے عیسائی کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ان کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ کیا آج کے باشعور دور میں کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں؟ مذہب کی مذہبی بنیادی پر قتل و غارت سے باز آ جائیں۔ اللہ اور مذہب پر صرف آپ کی اجارہ داری نہیں، اللہ کا ہر بندی جانوں کا قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم نے 1948 سے آج تک کتنے فلسطینیوں کو قتل کر کر بھیانک جرم کیے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ سارا احاطہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ سیاہ گنبد والی مسجد امی خلیفہ عبد المالک اور اس کے بیٹے ولید بن مالک نے تعمیر کروائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ بنایا تھا، وہ 586 قبل المسیح میں بخت نصر کے حملے کے بعد تباہ ہو گیا تھا۔ پھر ہیکل کو ذوالقرنین سائرس 523 تا 559 قبل مسیح تعمیر کروایا تھا، مگر یہ 70ویں عیسوی میں رومیوں، ٹینس اور قسطین کے ہاتھوں پر سے شہید ہو گیا۔ 637 ہجری میں جب حضرت عمر نے یروشلم فتح کیا تو اس وقت یہ کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، تو آپ نے ماؤنٹ اولیاء یا جبل زیتون پر مسلمانوں کے ہمراہ نماز ادا کی تھی، جہاں مسلمانوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جسے بنو امیہ کے دور پر خلیفہ عبد المالک بن مروان نے ترتیب دی تھی، جو سیاہ گنبد والی مسجد ہے، جس کی عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے مختص کیا گیا تھا، جبکہ اس کا احاطہ وہی تھا جو آج بھی ہے۔ اور گولڈن گنبد یا قبۃ الصغریٰ پہلے اس چٹان پر گنبد نہیں تھا، صرف اس کے باہر باؤنڈری تھی، اور پھر گولڈن گنبد بنا امیہ کے دور پر بنوایا گیا۔ چٹان کو محفوظ کرنے کے لیے اس چٹان کے نیچے وہ مقام ہے جہاں کچھ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہودیوں کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت اسحاق کی قربانی دی گئی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے ادھر چٹان کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی۔ مسلمان جتنا احترام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، اتنا ہی بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور داؤد علیہ السلام کا بھی اتنا کرتے ہیں۔ اگر تمہیں مسجد اقصیٰ عزیز ہے تو ہمیں بھی عزیز ہے، آ جاؤ مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس لڑائی اور اس نفرت کو ختم کرتے ہیں۔ اس میسیج کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ آخر مسجد اقصیٰ کو لے کر جو مسلم ممالک اور ہندو ممالک اور عیسائی ممالک میں جنگ ہے، جو کئی سو سالوں سے اس بات پہ لیے، وہ اس بات پر متحد ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ پوسٹ شیئر کریں گے تو ایک میسیج ملے گا اور لوگ اس جھگڑے سے بچ سکیں گے۔